اشارہ تو مدد کا کر رہا تھا ڈوبنے والا، مگر یاران ساحل نے سلام الوداع سمجھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوچ کر تو آج کسی اور موضوع پر آیا تھا کہ آپ کے سامنے رمضان کے حوالے سے، رمضان کی عظمت کے حوالے سے کچھ 4-5 باتیں رکھوں گا، لیکن آج میرے سامنے بیت المقدس کی ایک ویڈیو آئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ چند ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ریفلوں کے ساتھ مارا جا رہا تھا، بیت المقدس کے اندر انہیں گھسیٹا جا رہا تھا، اور دستی بم بیت المقدس کے اندر چلائے جا رہے تھے، جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اجتماعی کمزوری کو سمجھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم علماء سے سنتے رہے کہ مسلمان تو کبھی ذلت کی تصویر نہیں بن سکتا، مسلمان تو عزتوں میں رہنے والا ہے، اس نے تو عزتیں پانی ہے، لیکن ہماری زندگیاں گزر گئی بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، ابھی تک ہمیں یہ نظر نہیں آیا کہ مسلمان عزتوں میں ہو۔ ہم برما دیکھتے ہیں، ہم لیبیا دیکھتے ہیں، ہم شام دیکھتے ہیں، ہم یمن دیکھتے ہیں، ہم افغانستان دیکھتے ہیں، ہم کشمیر دیکھتے ہیں۔ میں ایک نام لیتے لیتے تھک جاؤں گا، لیکن جہاں کہیں بھی میری آپ کی نظر دوڑے گی، ہمیں یہی نظر آئے گا کہ جہاں کہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی پستی کا شکار بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے مسلمان ہیں، اس کے پیچھے مسلمان ہیں۔ ہم نے پیچھے دیکھا برما کے اندر ایسا ہوا کہ زندہ لوگوں کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، زندہ لوگوں کو۔ اور پھر کشمیر، جسے ہم شارک کہتے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہوتا رہے گا اگر یہی کچھ چلتا رہا۔ تو ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اسلام تو عزتوں کے لیے آیا ہے، اسلام تو بلندیاں دینے کے لیے آیا ہے، لیکن آج ہم رسوا ہیں، آج ہم ذلت کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جو علماء کہتے تھے کہ اسلام عزت کے لیے ہے، سچ کہتے تھے۔ کیوں؟ کہ اسلام نے مسلمانوں کو عزت دی ہے، لیکن ان مسلمانوں کو جنہوں نے اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھا ہے، جنہوں نے اسلام کو اپنی زندگی کا دستور ضابطہ بنایا ہے، جنہوں نے قرآن سے اپنا دل لگایا ہے، اسے اسلام نے، قرآن نے عزتیں دی ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس دور میں قرآن نازل ہوا، جس دن میں قرآن نازل ہوا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، جس دن قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرما دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ جس دن قرآن اترا، قرآن نے اس دن کو یہ عزت اور یہ اعزاز دے دیا کہ وہ دن 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے۔ جس مہینے میں قرآن اترا، اللہ نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے۔ جس زمانے میں قرآن اترا، کہہ دیا گیا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ تھا، بہترین زمانہ تھا۔ اور جس نبی یا جس فرشتے نے اس قرآن کو پہنچایا، اللہ نے اس فرشتے کا نام روح الامین بنا دیا، اس فرشتے کو جبرائیل امین کہہ دیا گیا، اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ اور جس امت پر قرآن آیا، اس امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ دیا گیا۔ جس نبی پر قرآن آیا، اس نبی کو رحمت دو عالم بنا دیا گیا، جان دو عالم بنا دیا گیا، امام المعصومین بنا دیا گیا، خاتم المرسلین بنا دیا گیا، امام الاولین والآخرین بنا دیا گیا، محبوب کبریا بنا دیا گیا، سید الورا بنا دیا گیا، گنبد مقین
گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ بنا دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس قرآن کے ساتھ جس کسی کی بھی نسبت قائم ہوئی تھی یا ہوئی ہے، قرآن نے اس کو عزت دی ہے، چاہے جائے کہ وہ زمانہ ہو، چاہے جائے کہ وہ مکان ہو، چاہے جائے کہ وہ شخص ہو، چاہے جائے کہ کوئی وہ بادشاہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مجمع کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مقام پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے، عجیب شان امیر المومنین تپتی دھوپ میں کھڑے ہیں، اور اس تپتی ہوئی دھوپ میں، اس تپتے ہوئے دن میں کوئی ایک خادم آگے آتا ہے۔ امیر المومنین کیا وجہ ہے یہاں کھڑے ہو گئے؟ کوئی خدمت، کوئی ہمارے لائق کوئی کام ہے تو بتائیے، فوراً پورا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، نہیں نہیں بھائیو، مجھے کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے اپنے بچپن کا ایک قصہ یاد آ گیا، بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کہا امیر المومنین کیا واقعہ تھا؟ کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں اس وادی میں اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا، اور میرا والد خطاب مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا۔ شام ہوتی تھی، میں خالی پیٹ اونٹوں کو گھر لے جایا کرتا تھا۔ والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا، کوستا تھا، پیٹتا تھا، عمر تو کیا کرے گا، تجھے تو اونٹ تک چرانے نہیں آتے، تجھے تو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا۔ ہم میں سے اکثر لوگ دیہات سے وابستہ ہیں، دیہاتوں میں چھوٹے بچوں کو بھی مویشی دے دیے جاتے تھے، شام کو چرا کے لے آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اتنا نکما تھا، اتنا اس معاملے سے نا واقف تھا کہ شام ہوتی تھی اونٹوں کو خالی پیٹ گھر لے آیا کرتا تھا۔ والد خطاب ڈانٹتا تھا، عمر تو کیا کرے گا، تو زندگی کیسے گزارے گا، تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، تو کیا کرے گا، تو کیا کرے گا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے اپنے ان عزیزوں کو، اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان نوجوانوں کو، میرے بھائیوں، میں تو وہ عمر تھا جسے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ آج اللہ نے اس قرآن کی بدولت، اللہ نے اس دین کی بدولت مجھے مسلمانوں کا امیر المومنین بنا دیا، مجھے مسلمانوں کا امیر المومنین بنا دیا۔ قرآن کو عزت دی، قرآن نے انہیں عزتیں عطا فرما دی۔ حضرت فاطمہ، یہاں پر ہمارا لیڈیز ہال میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی ایک کارگزاری سنا دوں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، رات کا پہر ہے، گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی ہیں اور 2 رکعت کی نیت باندھتی ہیں، اللہ اکبر کہتی ہیں، قرآن پڑھتی جاتی ہیں، محسوس کرتی ہیں فجر کا وقت قریب آ چکا ہے، جلدی سے سلام پھیرتی ہیں اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتی ہیں اور کہتی ہیں ربا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعت میں تیری پوری رات ہی ختم ہو گئی۔ فاطمہ کو عزتیں اس وجہ سے نہیں ملی کہ وہ دختر رسول تھی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تجھے میری بیٹی ہونا جنت میں نہیں لے کر جائے گا، تجھے اگر کوئی چیز جنت میں لے کر جا سکتی ہے وہ تیرے اعمال ہوں گے۔ پھر یہی قرآن سے محبت ایسی تھی کہ حضور نے خود فرما دیا فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، اور فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے۔ تو بھائیوں، وہ مرد ہوں، وہ عورتیں ہوں، جس کسی نے اس قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑا، قرآن نے اسے عزتیں دی۔ جس نے قرآن کو ترک کیا، قرآن نے اسے رسوا کیا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضرت مالٹا کی جیل کاٹ کر آئے، انگریزوں نے پابند سلاسل کر رکھا تھا، ان کے خلاف لڑ رہے تھے، جب جیل کاٹ کر واپس ہندوستان آئے تو کہنے لگے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں اس جیل کی تنہائی میں 2 باتیں سمجھا ہوں، امت کے زوال کے 2 اسباب سمجھا ہوں، امت کیوں رسوا ہے، امت کیوں پستہ ہے، مجھے سمجھ آ گیا۔ اب علماء کا ہجوم لگ گیا، شیخ الہند اپنی زندگی کا ایک ضابطہ حیات بتانے لگا ہے، شیخ الہند یہ سمجھانے لگا ہے کہ آج تک امت کیوں ذلیل ہو رہی تھی، آج تک امت کیوں پستہ ہو رہی تھی، آج تک امت کیوں تنزلی کا شکار تھی۔ علماء بیٹھے ہیں، ان کے مریدین بیٹھے ہیں اور 2 زانوں ہیں کہ حضرت فرمائیں پتہ تو چلے
کیوں آج امت رسوا ہے، آج کیوں امت پستہ ہے؟ شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ امت نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ امت نے قرآن کو ترک کر دیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امت نے آپس میں اختلافات، آپس میں انتشار شروع کر دیے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو اسباب ایسے ہیں کہ جس نے ہمیں توڑ کر رکھا ہے، جس نے ہمیں بکھیر کر رکھ دیا ہے، جس نے ہمیں پورے عالم کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اختلاف برا نہیں ہے، آپ سوچو گے ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت، ہاں بھائی وہ رحمت ہے، لیکن کس نوعیت کا اختلاف ہو؟ دو مثالیں رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہیں، حضرت عثمان کا دور ہے، ایک مرتبہ حضرت عثمان نے مینا میں 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھائی، اور حضرت ابو ذر غفاری نے نماز کے بعد کہا یہ عثمان نے کیا ظلم کر دیا، میں نے حضور کو 2 پڑھاتے دیکھا تھا، میں نے ابو بکر کو 2 پڑھاتے دیکھا تھا، میں نے عمر کو 2 پڑھاتے دیکھا تھا، عثمان نے کیسے 4 رکعت پڑھا دی، عثمان نے کیسے 4 رکعت پڑھا دی؟ تو حضرت ابو ذر نے اپنا احتجاج رکھ دیا۔ اب جب نماز کا وقت آتا ہے اور عصر کی نماز کھڑی ہوتی ہے، ابو ذر غفاری بھی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابو ذر تم تو کہتے تھے کہ عثمان نے ظلم کر دیا، انا للہ پڑھتے تھے، اور ابھی جب نماز کا وقت آیا تو خود بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، خود ہی اسی صف میں نماز کے لیے ہاتھ باندھ لیے۔ تو کہا کہ میں نے چونکہ حضور کو دیکھا تھا کہ انہوں نے 2 رکعت پڑھی تھی، میں نے اس لیے بتا دیا، ہاں اگر اس وقت میں نماز نہ پڑھتا اور میں پیچھے ہٹ جاتا تو کیا ہوتا؟ الخلاف اشد، مخالفت بہت بڑی چیز ہے، مسلمان 2 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے، مسلمان ٹوٹ جاتے۔ حضرت عثمان کا دور ہے، باغیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا، حضرت علی نے کہا امیر المومنین حکم دیجئے، یہ تو باغی ہیں، ان کی تو تکہ بوٹی مدینے میں نہیں ملے گی، آپ حکم دیجئے۔ حضرت عثمان نے کہا میں اپنی جان دینا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن مدینے میں اختلاف اور انتشار کا سبب نہیں بن سکتا، اور پھر جان دے دی، لیکن مدینے میں اپنی وجہ سے اختلاف اور لڑائیوں کو عروج نہیں دیا۔ پھر حضرت عثمان کی شہادت پر ایک واقعہ پیش آتا ہے، صحابہ کی 2 جماعتیں بنتی ہیں، لوگ ہمیں لڑاتے ہیں آپس میں کہ یہ مسلمان آپس میں کیوں لڑے تھے، لیکن پتہ ہی نہیں، سنا ہی نہیں، علماء سے سیکھا ہی نہیں، اس لیے صحابہ کے خلاف بکنا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو دکھڑا یہ ہے، ہمارا تو گلہ یہ ہے کہ اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں صحابہ کا جو آپس میں اختلاف تھا کس بیس پر؟ یہ جنگ صفین، جنگ جمل کیوں ہوئی کہ حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ بھائی یہ لوگ جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں ان سے فوراً بدلہ لینا چاہیے، کیوں کہ اگر آج ان سے انتقام نہ لیا تو یہ کل حضرت علی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ آگے آنے والے خلفاء کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے بدلہ لو۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ میری حکومت اتنی سٹیبل نہیں ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے کہ میں ابھی انتقام لوں گا تو خود حکومت گر کر رہ جائے گی، خود حکومت پستی کا شکار ہو جائے گی۔ اب جو صحابہ ہیں، حضور کی ازواج ہیں، حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں قصاص لینا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں، بعد میں قصاص لوں گا، لیکن ابھی مجھے سٹیبل ہونے دو۔ دونوں کی رائے کیا ہے؟ اخلاص کی بیس پر ہے، کوئی انتشار نہیں چاہتا۔ بیچ میں کچھ بدبخت تھے کہ جنہوں نے حملہ کر دیا، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت آپس میں لڑ پڑی، ایک بڑی جماعت آپس میں گتھم بگتھا ہو گئی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ حضرت علی کے مقابلے میں آئے ہوتے ہیں وہ پسہ ہو جاتے ہیں، وہ ہار جاتے ہیں۔ اور اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ بھی یہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، حضرت علی خلیفہ راشد تھے، حق پر تھے، اور جو ان کے مقابلے میں آئے ان سے اجتہادی خطا ہوئی تھی، کیونکہ خلیفہ وقت کی بات ماننا ضروری ہے۔ لیکن اب سنو یہ سارا واقعہ کیوں سنایا؟
یہ ساری بات کیوں سمجھائی؟ حضرت علی جب ان لوگوں کو پستہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو حضرت علی کی جماعت کے چند لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ان باغیوں کو پکڑو، ان باغیوں کو قتل کرنا شروع کر دو۔ تو حضرت علی نے کہا اخواننا بغوا علینا، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ تو ہمارے کون جو لڑنے کے لیے آ گیا، جو تلوار اٹھا کے سامنے آ گیا۔ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ اس جنگ میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جنگ میں حضرت علی کے ساتھ ہیں، جنگ حضرت علی کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں، اور جب شام ہوتی کھانے کا وقت آتا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں چلے جاتے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ یہ چنگی جنگ لڑ رہے ہو، اچھی جنگ لڑ رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں جنگ میں علی کے ساتھ اس لیے ہوں کہ علی حق پر ہیں، اور کھانا ان کے ساتھ اس لیے کھاتا ہوں کہ ان کا کھانا لذیذ ہوتا ہے۔ کتنا پیارا اختلاف تھا، کتنا سنہرا اختلاف تھا، ذاتیات کچھ نہیں تھی، اپنی چاہت کچھ نہیں تھی، اپنی منشا کچھ نہیں تھی، صرف کیا تھا؟ اخلاص کی بیس پر، اخلاص کی بیس پر، اخلاص کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور میں آپ کو ایک مزید بات بتاؤں، ایک بات سمجھاؤں، لیلۃ القدر کے حوالے سے اللہ رب العزت نے حضور کو بتا دیا تھا فلاں دن لیلۃ القدر ہوگی۔ ہم جو آخری 5 راتوں میں ڈھونڈتے ہیں، اس کی وجہ کیا بنی پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو وجہ پتہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے ہیں اور امت کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ فلاں دن لیلۃ القدر کا ہے، اور حضور دیکھتے ہیں سامنے دو ساتھی آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ کی مرضی۔ ہوتا کیا ہے کہ حضور باہر آتے ہیں، اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا تھا، لیکن اس جھگڑے میں مجھ سے لیلۃ القدر بلوا دی گئی، یعنی اللہ نے مجھ سے لیلۃ القدر بلوا دی۔ صرف کس بیس پر؟ کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ کیا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا امت کے زوال کے 2 اسباب ہیں۔ آج امت اگر پستہ ہے، ایک یہ کہ انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلاف اور انتشار کی شکل میں ہے، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہے، وہ مذہبی ہو، وہ لسانی ہو، وہ وطنی ہو، ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ ایک بہت بڑے اہل حدیث کے عالم تھے داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ احمد علی لاہوری جو دیوبند کے سربراہ عالم تھے، بڑے مایا ناز عالم تھے، ان سے ملنے کے لیے جا رہے تھے تو اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ بھائیو یاد رکھنا کہ ہم ایک احناف کے بہت بڑے عالم کے پاس جا رہے ہیں، تو وہاں پر یہ نہیں کہ تم رفع دین شروع کر دو، آمین بالجہر کہنا شروع کر دو، تھوڑی سی ان کی رعایت کرنا، جیسے وہ نماز پڑھ رہے ہو، کیونکہ وہ بھی تو حدیث سے ثابت ہے، تو اس طرح نماز پڑھ رہے ہو۔ اب احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو جمع کیا اور کہا جناب یاد رکھو ہمارے پاس داؤد غزنوی آ رہا ہے، بڑا عالم ہے، اہل حدیث ہے، وہ تکبیر ہو کیا، وہ رفع دین بھی کرتے ہیں، وہ تکبیر آمین بالجہر بھی کہتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ تم جو ہو ان کو یہ احساس دلاؤ کہ گویا کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، گویا کہ یہ عمل حضور کا نہیں ہے، گویا کہ تم ہماری جگہ غلط آ گئے ہو، تو غصے کا اظہار کرو۔ تو یاد رکھنا تم نے تکبیر بھی کہنی ہے، آمین بالجہر بھی کہنی ہے۔ اللہ کی شان نماز کھڑی ہوتی ہے، اہل حدیث تھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں احناف کے طریقے پر، اور جو من کے لوگ تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے اہل حدیث کے طریقے پر۔ کیا کہ ایک دوسرے کا دل نہ ٹوٹے، ایک دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، اتنا خوبصورت اختلاف تھا، لیکن آج ہم آپس میں گتھم ہوئے، آپس میں لڑائی کا شکار بنے۔ آج ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ آج فلسطین میں ہماری ہمارے ماؤں، ہماری بہنوں بیٹیوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور یاد رکھنا اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ حضور نے فرمایا جبرائیل امین آئے، اے اللہ کے نبی فتنوں کا زمانہ آنے لگا ہے، فتنوں کا زمانہ آنے لگا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل اس فتنے کے زمانے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ کہا
حضور ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو امت فطرے میں نہیں پڑے گی۔ آج یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، میں نے کہا کہ جس کسی نے بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، قرآن نے اسے عزتیں دی، آج وہی قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم پستہ ہو رہے ہیں، آج ہم گمراہی کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ذلت کی تصویر نظر آتی ہے، جہاں بھی کوئی ظالم نظر آتا ہے تو وہ باطل نظر آتا ہے، جہاں کوئی مظلوم نظر آتا ہے تو وہاں پہ مسلمان نظر آتا ہے۔ تو میرے پیارو، میں بات کو دہرا رہا ہوں اس لیے کہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا، آج ہم رسوا ہیں، آج ہم پس رہے ہیں، آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آج ہم روز کا روز تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور صحابہ نے قرآن کو عزت دی، قرآن نے انہیں عزت عطا فرما دی تھی، قرآن نے انہیں عروج عطا فرما دیا۔ آج اتنے سال گزر چکے، اتنا زمانہ گزر چکا، کم از کم میری زندگی میں میرے پاس تو قرآن آئے ہوئے 10 سال گزر چکے، 10 سال گزر چکے، لیکن میرے دل میں آج تک یہ تمنا اور یہ آرزو پیدا نہیں ہوئی کہ میرا خالق مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا مالک مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا رازق مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے کیسے چو کا خط آ جائے، اللہ کے کیسے چو جس کی نوکری بھی پکی نہیں ہے، وہ کچھ دن بعد کسی کو معذور کر دے، کوئی حکومت ہے اس کو معذور کر دے، کوئی ہے اس کو معذور کر دے، اس کا لیٹر میرے پاس آئے اور پتہ چلے انگریزی میں ہے، مجھے انگریزی نہیں آتی تو میں کسی سے پڑھواؤں گا، امیاں پڑھ کے سناؤ کوئی ایسے جو صاحب کیا کہتے ہیں کہ کسی نے مقدمہ تو نہیں کر دیا، کہ کسی نے میرے خلاف فریاد تو درج نہیں کر دی، کہ کسی نے میرے خلاف کوئی معاملہ تو نہیں کر دیا۔ ہم اس لیٹر کو پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، کیوں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، کوئی پریشانی نہ بن جائے۔ وہ احکم الحاکمین جیسے جو نہیں ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب ذوالجلال ہے، اس کا پیغام ہمارے پاس آیا ہوا ہے، داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، لیکن آج تک یہ دل میں آرزو بھی پیدا نہیں ہوئی کہ میرا خالق مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا مالک مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ساتھیوں سے کہتے ہیں بھائی قرآن سیکھو، کہتے ہیں وہی صاحب تھوڑا سا سیٹ ہو جائیں، بھائی قرآن سیکھو، بھائی بچے سیٹ ہو جائیں، قرآن سیکھو، بچوں کے کاروبار سیٹ ہو جائیں۔ اور کرتا ہے، وقت گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے، ایک وقت آتا ہے میاں جی کا انتقال ہوتا ہے اور بچے اپنے باپ کو قبر میں اتارتے ہیں اور بچے باپ کی گردن کو دوبارہ گھماتے ہیں اور کہتے ہیں اب میرا باپ سیٹ ہو گیا، اب میرا باپ سیٹ ہو گیا۔ وہ باپ جو پوری زندگی اپنے بچوں کو سیٹ کرتے کرتے گزرتا گیا، اپنے دین کو بھلا دیا، اپنے قرآن کو بھلا دیا، اپنے اسلام کو بھلا دیا، اپنے اللہ کو بھلا دیا، آخر ہوا کیا؟ انہیں بچوں نے اپنے باپ کو سیٹ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو اس دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا اس دور میں جو یہ کہہ سکے کہ ہاں میں سیٹ ہو چکا ہوں، میں قرآن پڑھنے کے لیے چلتا ہوں۔ ہم نے نہیں دیکھا، اسی لیے آج تہیہ کر لیں، میں بھی تہیہ کروں، آپ بھی تہیہ کریں۔ ہاں ہم اپنے امام صاحب کی منت کریں گے، امام صاحب ہمیں ایک آیت پڑھ کے سنا دیں، ہمیں ایک آیت کا ترجمہ بتا دیں، ہمیں بتا دیں میرا خالق کیا کہہ رہا ہے، میرا مالک کیا کہہ رہا ہے، میرا رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، وہ مجھ سے کیا خطاب کر رہا ہے، مجھے بتائیے۔ ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، آپ کو عربی آتی ہے، ہمیں بتائیں تو صحیح، ہمیں سکھائیں تو صحیح کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے کیا کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہو سکتا ہے رمضان کا آخری جمعہ ہو، ہم نے بڑی عبادات کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روکا، اپنے آپ کو روزے میں بھی رکھا، ہم نے نماز میں تراویح میں سوا سوا 2 گھنٹے قرآن بھی سنا اور الحمدللہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہے۔ وہ آج اس ارادے سے، اس مسجد سے اٹھیں کہ آج کے بعد میری زندگی کا ایک لمحہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں گزرے، نہیں تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خواہ میری زبان جھوٹی ثابت ہو، لیکن خدا نہ خواستہ مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آج بیت المقدس کا یہ حال ہے، تو اللہ نہ کرے کل ہمارے کعبے کا یہ حال ہو۔ اگر آج ہم یہ کرتے رہے تو کوئی بعید نہیں ہے، کہ کوئی بعید نہیں ہے۔ یہود کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ مدینہ ہمارا ہے، وہ سازش میں لگا ہوا ہے، کوئی بعید نہیں ہے کل وہ جا کے مدینے میں بھی قبضہ کر لے۔ اگر یہ حالات رہے تو میرے بھائیوں، تو یہ ہو سکتا ہے، اس لیے آج وقت ہے، آج ہمارے پاس
امت پہ تیری یاد کا عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے پردیس میں وہ آج غریب و غربا ہے. تو میرے بھائیوں ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد قرآن پڑھیں گے, قرآن سمجھیں گے, اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. خدا کی قسم وہی عزتیں ملیں گی جو صحابہ کو ملی تھی, وہی عزتیں ملیں گی جو حضرت جناب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تھی, وہی عزتیں ملیں گی کہ جو اللہ نے پھر امت کو بعد میں دکھائی تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پر کاربند فرمائے اور جناب حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. زندگی باقی تو ملاقات.